بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ آج کس نمبر 2 ہے؟ جیسے کہ آپ تمام حضرات کو معلوم ہے کہ عبد القادر شاہ، یہ جس نے کتاب لکھا ہے زبدۃ التحقیق، ٹنچ باٹا والا، تو اس نے مسئلہ افضلیت کا، شیخین حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر کی افضلیت کا انکار کیا ہے اس کتاب میں۔ تو اس کا ہم تفصیل کے ساتھ رد کر والے سنت کا یہ عقیدہ واضح کر رہے ہیں کہ انبیاء کے بعد سب سے افضل ابو بکر ہیں، پھر عمر ہیں، پھر عثمان ہیں، پھر علی ہیں۔ جو اس کا انکار کرے ایسا بندہ گمراہ ہے، اہل سنت و جماعت سے خارج ہے۔ ہم تفصیل کے ساتھ اس کو واضح کر رہے ہیں۔ تو اس نے ایک جگہ لکھا ہے کہ فضل کی، یعنی فضائل کی دو طرح کے فضائل ہوتے ہیں، ایک فضل اختصاصی ہوتا ہے، ایک فضل جزائی ہوتا ہے۔ تو صدیق اکبر کو فضل جزائی ملا، مطلب دنیا میں سرکار کا انہوں نے بہت زیادہ ساتھ دیا، تو اس وجہ سے ان کو پہلا نمبر دنیاوی لحاظ سے ملا ہے۔ لیکن مولا علی کو روحانی لحاظ سے، روحوں کی دنیا میں مولا علی کا پہلا نمبر ہے، واللہ یختص برحمتہ من یشاء۔ تو اس نے زبدۃ التحقیق میں لکھا ہے۔ تو اس حوالے سے یاد رکھیں کہ روحانی لحاظ سے بھی سب سے بڑے ولی اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے، افضل الاولیاء، اکمل الاولیاء، سید الاولیاء، تمام اولیاء میں سب سے بڑے ولی جو ہیں وہ امیر المومنین، افضل الخلق بعد رسول حضرت سیدنا ابوبکر صدیق، صدیق اکبر ہے، پھر حضرت عمر فاروق اعظم، پھر عثمان غنی، پھر مولا علی ہے۔ اب مولا علی کو اگر کوئی ولایت میں بھی، ولایت ذاتی کے لحاظ سے شیخین سے افضل کہتا ہے، تو ایسا بندہ بھی گمراہ اہل سنت سے خارج ہے۔ مطلب کہتا ہے روحوں کی دنیا میں مولا علی کا پہلا نمبر تھا، تو ایسا بندہ بھی تفضیلی اہل سنت و جماعت سے خارج ہے۔ جیسے المعتقد والمستند، اہل سنت کی مسند کتاب ہے، اس میں لکھا ہوا ہے افضل الاولیاء ابو بکر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علی۔ اور اسی طرح شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے قرۃ العینین میں لکھا ہے کہ اگر بیعت اور صحبت کا اعتبار کیا جائے تو شیخین کے جو سلاسل ہیں مولا علی سے زیادہ ثابت ہوتے ہیں، بلکہ مولا علی کو بھی فیض شیخین سے ملتا ہے۔ اور اسی طرح روض الفائق سوائے کے محرقہ میں یہ روایت موجود ہے کہ ابو بکر، عمر، عثمان، علی، ان چاروں کے نور کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے نور سے پیدا کیا گیا۔ الیواقید والجواہر جز نمبر 2 ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ عالم ارواح میں جو میثاق انبیاء تھا، اس میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کی سب سے پہلے تصدیق کرنے والے حضرت صدیق اکبر ہیں۔ تو یہ اس طرح، یہ اس وجہ سے کہتے رہتے ہیں نا تفضیلی شیعہ، کہ یہ جو روایت ہے میں اور علی کی نور سے پیدا ہوئی، اس حوالے سے بھی ہم نے تفصیل سے گفتگو کی ہے۔ یہ روایت جھوٹی ہے، منگرت ہے، یہ روافی شیعوں نے گڑی ہوئی ہے، میں اور علی کی نور سے پیدا ہوئے، اس کی سند بھی درست نہیں ہے۔ اس حوالے سے ہم نے تفصیل کے ساتھ گفتگو کر دی ہے، یہ جھوٹی اور منگرت روایت ہے۔ ہمارا حیدری دارالفتہ اہل سنت کا فتویٰ بھی ہم نے جاری کر دیا ہے۔ تو اس سے ثابت کرتے رہتے ہیں کہ مولا علی کا پہلا نمبر ہے۔ اور تفضیلی شیعہ شرم کرو، روحوں کی دنیا میں، عالم ارواح میں بھی انبیاء کے بعد، یعنی سب سے پہلے عالم ارواح میں بھی روحانی لحاظ سے بھی صدیق اکبر کا پہلا نمبر ہے، پھر فاروق اعظم کا، پھر عثمان غنی کا، پھر مولا علی کا۔ البتہ مولا علی کو ولایت متعدی حاصل ہے، ان سے ولایت کا سلسلہ چلا ہے، اس وجہ سے آپ کو سید الاولیاء، شہنشاہ ولایت کہا جاتا ہے۔ ولایت ذاتی کے لحاظ سے شیخین ابو بکر عمر مولا علی سے بڑے افضل ہیں۔ اگر کوئی ولایت ذاتی میں مولا علی کو ان سے افضل کہتا ہے، سب بندہ گمراہ اہل سنت سے خارج ہے۔ اس طرح علم میں بھی شیخین افضل ہیں مولا علی سے۔ مولا علی سب سے بڑے قاضی تھے۔ تو اس حوالے سے ہم یہ عبد القادر شاہ اس کا تفصیل کے ساتھ رد کر رہے ہیں، دلائل کے ساتھ رد کر رہے ہیں۔ اس کی کتاب زبدۃ التحقیق کا مزید بھی قسط وار انشاءاللہ اس کا رد کرتے رہیں گے۔ تو یہ ویڈیو سن کر آگے بھی شیئر کرتے ہیں، آپ لوگوں کے لیے بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے۔